حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے، وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کا دیکھنا بھی کمال ہے، میرا نہ دیکھنا بھی دیکھتا ہے۔ ہم آج بات کریں گے نماز کی، حاضری کی، حضوری کی۔ کہا کہ جیسے وہ سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے، موجود ہے، ہمیں تو یقین کامل ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر سمت سے ہمارے ہر اس کی ہر حرکت، ہر سوچ کو دیکھ اور سن رہا ہے۔ ہم چونکہ روزمرہ دنیاوی زندگی میں اس قدر محو و مصروف ہو چکے ہیں کہ اس کا موجود ہونا، ہم کو ہر لمحہ دیکھنا دھیان میں ہی نہیں رہتا، لگتا ہی نہیں کہ کسی کو جواب دینا ہے۔ لحاظ کا دائرہ تو ہم عبوری کر چکے، باطنی اور ظاہری طور پر۔ دنیا اتنی کھپ چکی ہے نظر میں کہ شرم کا دور دور تک نشان نہیں ملتا کہ خالق، مالک، رازق کا کرم ہے جو ہم بے لگام پھر رہے ہیں، اور وہ معاف کیے ہوئے ہے، درگزر کیے ہوئے ہے، ہماری کرنی ہمیں کرنے دے رہا ہے، خود کے فضل سے محروم نہیں ہونے دے رہا، بلکہ تھاما ہے اس مضبوطی سے کہ ہم کسی نامعلوم ڈگر پہ نافرمانی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی دیکھتا ہے، بلکہ مددگار ثابت ہوتا ہے اس راہ میں آسانیاں دے کر کہ دیکھے کہاں تک نادانوں کی دوڑ ہے۔ ایسا ضرور ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو بار بار اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ ہم اسی کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، جم کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس بھنور سے، اس گرداب سے ہم کو کوئی اور نہیں نکال سکتا۔ اس وقت ہمیں یہ سوال کیوں نہیں سوچتا کہ نافرمانوں کی کوئی بات وہ نہیں سنے گا، نظر انداز کر دے گا، ہماری حاضری ہی دھتکار دے گا، رحمت کا در ہم پہ بند کر دے گا۔ خود کی نافرمانی، گستاخی، بے خوفی کبھی یاد نہیں رہتی۔ جب خود کی ضرورت ہو، اس وقت یاد رہتا ہے کہ وہ قریب ہے، وہی ہے جو قریب ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ تو ہی ہے پالنہار، نرم، کام آنے والا۔ وہ جو دیکھ ہی رہا ہے، یہ ہے ہمارا یقیناً ایمان۔ اب ذرا بتاتے چلیں ہمارا کیا کردار ہے اس کو ماننے پہ کھڑے ہوئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں، مگر خود کے طریقے سے، جس میں عبادت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اخلاق کا مظاہرہ کیسے ہو؟ لوگ اتنے خراب ہو گئے ہیں، گالی دے کر بات نہ کرو تو سنتے ہی نہیں۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کی ہمارے ہاں گنجائش کہاں؟ ہمارے خود کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، اللہ کا حصہ کہاں سے نکالیں؟ سیاحت بھی تو سیکھنے سکھانے کا ہی طریقہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دنیا کو تعریف کرنے کا، دیکھنے کا، اللہ اکبر کہنے کا طریقہ ہے۔ وقت ملے تو دوسرے ملکوں کا دورہ کر لیتے ہیں، حج عمرے کا شوق تو ہے، مگر وقت کا کیا کریں، کہاں کہاں جائیں؟ دیکھ کے ہی خرچ کرنا ہے نا۔ آپ ہی بتاؤ، یہ چلتا رمضان اب گرمی میں ہی آتا جاتا رہتا ہے۔ فاقہ کر کے پیاس سے مرنا تو نہیں ہے نا؟ بچوں کے امتحان ہوتے ہیں گرمی میں، وہ بھلا بھوکے کیسے پڑھائی کریں؟ وہی تو کل کے معمار ہیں نا، کل وہی تو کام آنی ہے۔ امتحان کے بعد بچوں کی تھکن دور کرنے کے لیے اور خود کے آرام کے لیے چھٹیوں پہ جانا ہوتا ہے، اس لیے روزہ رکھنے کا ہمیں اور ہمارے خاندان کو کوئی وقت نہیں، مگر رمضان میں اپنے حصے کا اناج اور اس کے پیسے دے دیتے ہیں، کسی کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، لگے ہاتھوں اللہ کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، القرآن کی بلا ناغہ تلاوت بھی کرتے ہیں سمجھے بغیر، حضور سے بہت پیار کرتے ہیں، سیرت اور احادیث کی کئی کتابیں اکٹھی کر رکھی ہیں، نعت بھی گنگناتے رہتے ہیں، کوئی میلاد میں بلائے تو شوق سے چلے جاتے ہیں، حضور کو پیارا نبی کہتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں، بس ان کی نہیں مانتے۔ خود سے ہمیں آج ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے، انڈیویجولی، ہر کسی کو اپنے خود سے، کیا میں اس قابل ہوں کہ وہ جو دیکھ ہی رہا ہے مجھ کو پیار کی نظر سے دیکھے؟